الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ منافقین کا کیا حکم ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں جو دارالاسلام یا مسلمانوں کے ملک کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کب جنگ کی جائے گی، کب جنگ نہیں کی جائے گی. کہ اگر کسی سے معاہدہ ہو جاتا ہے، کسی سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے تو پھر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی قوم کے ساتھ جنگ کرے. ہاں البتہ اگر وہی معاہدہ توڑ دے تو پھر ان کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی، اس لیے کہ اسی نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب یہاں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے، ملک کے اندرونی قانون کہ اگر ملک میں کسی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا. تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً کہ ایک مسلمان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر انجانے میں یعنی مسلمان اور کسی مسلمان کو قتل کر دے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بھول ہو سکتی ہے کہ آدمی یہ سمجھا شکار کرنے گیا ہوا تھا اور وہ سمجھا کہ کوئی شکار ہے، اس نے گولی چلا دی اور پھر قریب میں گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو انسان تھا. تو یہ بھول ہو سکتی ہے، یا تو نشانہ چوک گیا اور کسی انسان کو جا کے لگ گیا اور وہ مر گیا تو بھول تو ہو سکتی ہے. باقی کوئی مسلمان جان کر کسی کا قتل کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے یہ تو ممکن، اگر کیا تو اس کی سزا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو اگر بھولے سے ہو جاوے تو کیا. اچھا یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کے متعلق بھی چند واقعات لکھے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں بھولے سے کسی مسلمان کا قتل ہو گیا. لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ عیاش بن ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور لیکن اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی
تو یہ بھی چھپ کر انہوں نے بھی ہجرت کر لی۔ جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا، ان کی والدہ کو معلوم ہوا، تو اس نے کہا اچھا وہ مسلمان ہو کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا جب تک وہ واپس نہیں آئے گا وہاں تک میں کسی چھت کے نیچے رہوں گی نہیں، یعنی میدان میں ہی رہوں گی، کچھ کھاؤں گی نہیں، کچھ پیوں گی نہیں۔ اور اپنے جو دو بیٹے تھے، ایک تو حارث اور ابو جہل، یہ دونوں حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے، کہ یعنی دونوں کی ماں تو ایک تھی لیکن باپ الگ الگ تھے۔ تو اس نے اپنے ان دو بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو کچھ بھی کر کے لے کر آؤ، ورنہ تو میں کھانے پینے والے نہیں ہوں، کسی چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں نکل گئے۔ وہاں حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے میں جا کر چھپ گئے تھے۔ جب انہوں نے تلاش کیا اور معلوم ہوا کہ وہاں پر ہیں، قلعے کے اوپر ہیں، تو انہوں نے نیچے سے کہا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تمہارے دین کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اماں نے کھانا پینا اور چھت کے نیچے رہنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ تمہارے دین کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اور پھر ماں کی یہ حالت دیکھی، یہ حالت سنی، تو وہ نیچے آ گئے۔ یہ ان کو لے کر تھوڑے آگے گئے اور پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے اور اسی حالت میں ماں کے سامنے پیش کیا۔ تو ماں نے بھی کہا کہ اس کو باندھ دو اچھی طریقے سے اور دھوپ میں ڈال دو جب تک کہ یہ اسلام سے نہیں پھرتا، یہاں تک کہ بہت تکلیف دی گئی ہے ان کو۔ جب برداشت نہیں ہوا تو پھر وہ جو چاہتے تھے انہوں نے وہ کلمات کہہ دیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، جیسے غالباً پیچھے آ چکا ہے کہ اگر آدمی کا یہ حال ہو جاوے تو زبان نہیں آگے آئے گا کہ زبان سے بول سکتا ہے، اور اگر زبان سے نہ بولے اور اس کو شہید کر دیا جائے تو بڑا مرتبہ حاصل کرے گا، لیکن گنجائش بھی رکھی ہے۔ چنانچہ یہ جو حارث تھے جو ان کو لائے تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہاں میں دین سے پھر رہا ہوں، تو انہوں نے ان سے کہا یا عیاش تو اگر صحیح دین پہ تھا تو کیسا آدمی ہے کہ پھر گیا، اور اگر تو غلط دین پہ تھا تو ابھی تک غلط دین پہ گمراہی میں کیوں پڑا رہا، یعنی ان کو تانا دیا۔ تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر یہ ملا اکیلے میں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے قسم کھا لی۔ پھر ان کو جب موقع ملا تو دوبارہ یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے گئے، اور کچھ مدت کے بعد اللہ نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حارث تھے، ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی، وہ بھی ایمان لائے اور وہ بھی مدینہ چلے گئے۔ لیکن جب یہ مدینہ پہنچے تو ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ مدینہ آئے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت عیاش نے ان کو کوبا کے راستے میں دیکھ لیا کہ یہ جان ہے، حضرت حارث جان ہے۔ اب انہیں تو معلوم تھا نہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے موقع پاتے ہی ان کو قتل کر دیا۔ جب قتل ہو گیا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایمان لے کر آئے تھے، ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کوئی مسلمان کو جان کر کے قتل ہی نہیں کر سکتا، ہاں بھول ہو سکتی ہے، ہاں بھول ہو سکتی۔ دوسرا ایک واقعہ لکھا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بھی صحابی اور ان کے والد یمان بھی صحابی، دونوں صحابی، اور غزوہ احد کے اندر دونوں شریک تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کی فتح ہوئی، پھر جب دونوں طرف سے کافروں نے گھیر لیا تو بہت سارے شہید ہوئے۔ اس میں ایسا ہوا کہ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسلمان کی جماعت نے یہ سمجھ کے کہ یہ کفار میں سے ہیں، ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا شروع کیا، ان پہ حملہ شروع کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بھی دی کہ میرے والد ہیں، یہ کوئی کافر نہیں ہے، لیکن وہ شور کی وجہ سے وہ سن نہیں سکے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا، پھر معلوم ہوا کہ یہ تو ہم نے ہی اپنے مسلمان کو، تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک تیسرا واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں ایک ٹکڑی کے ساتھ بھیجا تھا،
ایک جگہ پر پہنچ کر وہ کسی تنہائی کے اندر جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، تو یہ وہاں پہنچ کر اس کو قتل کرنے گئے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ تو یہ یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن پھر بھی ان کو پھر قتل کر دیا۔ جب قتل ہو گئے تو پھر جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی کہ آ کر حضور کو ہر چیز کہتے تھے اور حضور سے مشورہ لیتے تھے کیا ہوا۔ جب حضور کو آ کر کہا تو حضور نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، اس کا دل چیرتا اور دیکھتا کہ بس حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ قانون ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ زبردستی پڑھ رہا ہے، بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے یا حقیقت میں پڑھ رہا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو مسلمان اس کو چھوڑ دے گا، مسلمان اس کو چھوڑ دے گا۔ اس پر ان کو صحابی کو بہت رنج ہوا، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خیر، تو بھولے سے کسی کا قتل ہو سکتا ہے، جان کر کے کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن کیا بھولے سے قتل ہوا تو چھوڑ دیا جائے گا؟ بھولے سے قتل ہوا تو اب کیا؟ کیونکہ قتل ایک قتل ہے۔ ایک آدمی اگر چلا جائے کنبے کا تو پورا جو پریوار ہوتا ہے، پورا جو خاندان ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، ایک آگ ہوتی ہے کہ اب اس سے کیسے بدلہ لیا جاوے۔ تو لیکن یہاں تو بھولے سے ہوا ہے، تو اس لیے اس کی تلافی رکھی ہے، اس لیے اس کو چاہے بھولے سے ہوا لیکن یہاں تلافی کرنی پڑے گی۔ اور تلافی کیا رکھی ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کو انجانے میں قتل کر دیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ایک مسلمان غلام کو کفارہ ہے اس کے اوپر، اور کفارے میں مسلمان غلام ہونا چاہیے نا، اس کو آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کہتا آگے آ رہے ہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، جیسا آج نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں۔ خیر، تو ایک تو یہ ہے کہ کفارہ یہ ہے کہ خود مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور کیا کرے گا؟ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصْطَدِّقُوا، اور دیت ادا کرے گا جو اس کے گھر والوں کو دی جائے گی۔ جو مر گیا ہے، جسے قتل کیا گیا ہے، اس کو ایک دیت ادا کرنی پڑے گی، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، مگر یہ کہ گھر والے خاندان والے معاف کر دیں۔ اب دیت کیا ہے؟ ایک آدمی اگر بھولے سے مر جاوے تو دیت کتنی ہے؟ 10,000 20,000؟ دیت میں 100 اونٹ دینے ہیں۔ کتنے؟ ایک آدمی کو بھولے سے قتل کر دیا تو اس کے گھر والوں کو، اس کے جو وارث ہیں، ان کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اور پھر 100 اونٹ ادھر ادھر کے نہیں، اس کو بھی طے کیا گیا کہ 20 اونٹ وہ ہوں گے جو 1 سال کے پورے ہو گئے، 20 اونٹنیاں ہوگی جو 1 سال کی پوری ہو گئی، اونٹ نہیں، اونٹنیاں۔ پھر 20 اونٹ وہ ہوں گے جو 2 سال، اونٹنیاں ایسی ہوگی جو 2 سال پورے کر چکی ہو۔ 20 اونٹنیاں وہ ہوگی جو 3 سال کی پوری ہو چکی ہو۔ 20 اونٹنیاں وہ ہوگی جو 4 سال کی پوری ہو چکی ہو۔ ایک تو اونٹ ویسے ہی قیمتی، اور پھر اونٹ میں بھی اونٹنی جو ہوتی تھی وہ زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ تو یہاں 20 جب بھولے سے قتل ہو جاوے تو 80 تو اونٹنیاں ہیں، اور وہ بھی کیسی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال والی۔ اتنا بھاری جرم ہے، اتنا بھاری کہ اتنا دینا پڑے گا، ان کو ادا کرنا پڑے گا جس کے یہاں جس کا قتل ہوا ہے۔ اب سیدھی سی چیز ہے، اتنا مال آئے گا تو وہ جو آگ تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ آدمی کی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور جو سلسلہ چلتا ہے کہ ایک نے اس کا قتل کیا تو وہ اس کو قتل کرتا ہے، پھر خاندان والا ادھر قتل کرتا ہے، ادھر والا ادھر قتل کرتا ہے، تو وہ جو سلسلہ تھا ایک ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر بھولے سے کسی کے یہاں قتل ہو جاوے اور پھر اتنا سارا دینے کا آوے، اور پھر اس میں بھی شریعت نے کیا طے کیا ہے کہ پورے خاندان پہ تقسیم ہوگا۔ جس نے قتل کیا ہے، سیدھی سی چیز ہے، وہ تو دے نہیں سکے گا، اتنا سارا کس کے پاس ہوتا ہے؟ تو اس کے پورا خاندان، دور دور تک کے جو لوگ ہیں خاندان میں، ان سب کے اوپر تھوڑا 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 تقسیم کیا جائے گا۔ اب سوچیں کہ پورے خاندان کو معلوم ہوگا کہ یہ اس نے قتل کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جرمانہ آیا ہے، تو وہ جس سے بھولے سے قتل ہوا اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور پھر کوئی بھی
ایسی بھول نہیں کرے گا کہ کسی کو بھولے سے قتل کرے، بالکل احتیاط سے ہر کام کرے گا کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تو سارے قتل بند۔ یہ تو بھول کی چیز ہے کہ اگر بھول ہو گئی، اگر جان کر کے قتل کیا ہے تو آگے آخرت کا تو آنا ہے۔ دوسری جگہ پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں کہا ہے کہ اگر کوئی قتل جان کر کے کرے تو اس کی تو گردن ہی اڑا دے۔ اور کون اڑائے گا؟ کہتے ہیں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ اب ہے کسی کی طاقت، ایک آدمی نے ایک کو جان کر کے قتل کیا، اس کی گردن اڑا دی جائے اور حکومت اڑائے گی تو پورے ملک میں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس کو قتل کی وجہ سے اڑا دیا گیا ہے۔ تو ہے کسی کی طاقت کے دوسرا قتل کرے؟ سب کو اپنے جان کی فکر ہوتی ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں پورے ملک کے اندر چین سکون اطمینان ہو سکے، ایک ہی ملک کا۔ خیر، تو یہ تو ابھی تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر بھولے سے قتل ہو جاوے ایک غلام آزاد کرو اور دیت ادا کرو جو مرنے والے کے گھر والوں کو دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں۔ تو یہ تو وہ ہے کہ جو مسلمان ہے اور مسلمان ہے اپنے ملک میں رہتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملک کا ہے اور اس کو قتل ہو گیا، سرحد پہ تھا اور گولی چلائی اور کسی کو لگ گیا اور سامنے بھی مسلمان ہے، سامنے بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وہاں دیت نہیں پہنچائیں گے وہاں، اس لیے کہ جس سے جنگ ہے انہیں کو ہمارا مال جائے گا تو وہ تو مال لے کے ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہوں گے، ہمارا مال مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے سامنے والا مسلمان ہے اور دشمنوں کے ملک والا ہے تو پھر دشمن کو یہ مال نہیں دیا جائے گا، البتہ ایک غلام کو آزاد کرنا، البتہ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس اگر وہ ایسی قوم میں تمہاری دشمن قوم میں سے تھا، ایک چیز وہ مومن اور مسلمان تھا، اگر مسلمان تھا ہی نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس سے جنگ ہی ہے تو وہاں تو کوئی مسئلہ، لیکن اگر مسلمان تھا سامنے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اب بھولے سے اس کا قتل ہو گیا تو ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ دو ہوئے۔ تیسرا سنا، تیسرا اسلام کا کیا حکم ہے اس کو دیکھیں آپ۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہتے ہیں تیسرا وہ قوم کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہو، جس کے ساتھ معاہدہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن کوئی غیر مسلم یہاں کا باشندہ بن کے ٹیکس دے کر رہتا ہے، ٹیکس دے کر وہاں پر رہتا ہے، تو ہے غیر مسلم لیکن اسلامی ملک کے اندر رہ رہا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری پوری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے، پوری اسلامی۔ ایسے آدمی کو اگر بھولے سے قتل کر دیا، ایسے آدمی کو اگر بھولے سے قتل کر دیا تو اس کو بھی دیت دینی پڑے گی، اس کے گھر والوں کو بھی دیت دینی پڑے گی کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی قوم ہے کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے ساتھ اسلامی ملک ہے، اس کے پڑوس میں دوسرا ملک ہے جو اسلامی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہم آپس میں، اگر ان کے انسان کو قتل کر دیا کسی مسلمان نے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس صورت میں بھی 100 اونٹ اس کو دینے پڑیں گے اور ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا۔ اب اسی اعتبار سے ہمارا یہ ملک بھی ہے، ہندوستان بھی اسی اعتبار سے ہے کہ ہندوستان میں ہم عہد کر کے رہتے ہیں کہ ہم یہاں ایک دوسرے کو مانیں گے نہیں، ہم آپس میں مل کے رہیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی پورا نہیں کرتا، یہ بات الگ ہے، تو ہم یہاں ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی ایک مسلمان کو وہاں مار دیا تو ہم کسی کو بھی پکڑ کے یہاں کافر کو مار دیں، کہتے ہیں یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا۔ جب تک معاہدہ باقی ہے وہاں تک ہم کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے، ہمارا جو دستور ہے اس دستور کے مطابق رہنا۔ ہاں وہ بات الگ ہے وہی مارنے آدم ہے تو پھر چوڑی پہن کے بیٹھیں گے بھی نہیں، پھر چوڑی پہن کر بیٹھیں گے بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر اپنی جان بچانے میں کوئی مر بھی گیا تو وہ شہید ہے، اور ہمارا دستور، ہندوستان کا دستور بھی یہ کہتا ہے، آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہاں اپنے جان کو بچانے کے لیے تم سامنے والے پہ حملہ کر سکتے ہو،
تو وہ چیز الگ ہے، اس کی ابھی بات نہیں چل رہی ہے۔ ابھی تو کیا ہے کہ ایک عام حالت ہے، کسی کا بھولے سے بھی قتل نہیں ہونا چاہیے، اگر بھولے سے بھی قتل ہو گیا تو اس کو تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی، اور غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور غلام بھی۔ یہ ہے اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی دستور۔ اس لیے اگر اسلامی دستور کہیں نافذ ہو تو جیسے مسلمان کی جان محفوظ ہوتی ہے، اسی طریقے سے کافروں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی جان محفوظ رہتی ہے، ان کی جان بھی وہاں پر محفوظ رہتی ہے اگر اسلامی دستور ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرمانا ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر جس کا قتل ہو گیا وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ ان کے اور تمہارے درمیان میں معاہدہ ہو گیا۔ دیکھیے یہاں وَهُوَ مُؤْمِنٌ کو نہیں لائے، اوپر کیا لائے تھے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، کہ دشمن کی قوم کا ہے اور وہ مومن ہے، جبکہ یہاں مومن لائے نہیں، یعنی چاہے مومن ہو چاہے غیر ہو، جب معاہدہ ہو گیا اب قتل نہیں ہو سکتا، تو کیا کریں گے؟ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ، تو دیت ادا کرنی ہے اس کے گھر والوں کو، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ مسلمان غلام بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، غلام بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن آج کل غلام کا دستور نہیں، اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اگر غلام نہ ہو تو اگر یا تو ہے ہی نہیں جیسا آج کے زمانے، یا اس کے پاس ہے ہی نہیں اتنے پیسے غلام خریدے، تو کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے، ایک دن بھی بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ایک دن بھی بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر سے 2 مہینے کے پورے کرنے پڑے، ایک بھی دن چھوٹے گا، 2 مہینے میں ایک دن باقی تھا اور چھوٹ گیا تو اب مسلسل 2 مہینے کے پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ جب 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا توبۃ من اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کا توبہ کا طریقہ ہے، تو اس کی توبہ مکمل ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب اگر جان کر قتل کرے تو، اگر کسی نے جان کر قتل کیا تو اس صورت کے اندر ایک تو جیسا میں نے کہا سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس میں فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اگر جان کر کے قتل کیا ہے تو ہم نے فرض کر دیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو، قاتل کو قتل کر دو۔ جان کر کے کسی کا ہاتھ کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، جان کر کے نے کسی کا کان کاٹ دیا اس کا کان کاٹ دو، کسی کی ناک پھوڑ دی ہے، ناک کاٹ دی، جان کر کے کیا ہے تو اس کو بھی ناک کاٹ دو، یعنی جیسا کیا ہے ایسا اس کے ساتھ بھی کر دو۔ اب ایک مرتبہ ہو جاوے تو دوسری مرتبہ دادا گیری کرے گا نہیں، کرے گا کوئی دادا گیری؟ کیوں نہیں کرے گا؟ بولے اپنا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ یہ اسلامی احکامات ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، پورے ملک میں کوئی کسی پہ ظلم کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، ظلم کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، آخرت کا کیا حال ہوگا؟ کتنی سخت آیت ہے یہ، دوسرے گناہوں میں یہ آیت ایسی سخت آیت نہیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے مومن کو جان کر کے قتل کیا، ایک مسلمان کو جس نے جان کر کے قتل کیا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ جس کا بدلہ دوسرے گناہ ہوتے ہیں تو وہاں یہ تو آتا ہے کہ جہنم میں جائے گا، یہاں اللہ نے کہا کہ خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ہے مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ صرف اتنا نہیں، وغضب اللہ، اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہے، ولعنہ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا، سخت عذاب تیار کر رکھا، یعنی اتنی سخت آیت دوسرے کسی گناہ میں نہیں آئی۔ ایک تو کفر ہے کہ کفر کا تو بدلہ ہمیشہ جہنمی ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو گناہ، اس لیے اس کو اکبر الکبائر میں شمار کیا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ کسی مسلمان کو جان کر کے قتل کر دینا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ ایک تو جہنم
اس میں ہمیشہ رہے گا، پھر اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت، اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر مسلمان ہیں تو ایک دن آئے گا کہ اس کو نکالا جائے گا، لیکن ایک لمبی مدت اس کو جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو مغفرت ہو سکتی۔ اس میں بھی بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے اس آیت کریمہ کی بنیاد پر، بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جان کر کے قتل کرنے کی توبہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کی توبہ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ اہل سنت، جمہور اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، دوسری جو آیت ہے اور احادیث جو ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اس گناہ کو بھی معاف کریں گے۔ اللہ تبارک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو تو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 آدمیوں کا قتل کیا اور پھر اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ تو ہے یہ بہت سخت گناہ، اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، یا اللہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ونعم البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔